السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، درود میں سیدنا کا لفظ استعمال کرنا کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ تو جواب بعون الوہاب، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے معزز بھائی، یہ بڑا اہم ایک سوال ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شان کے بارے میں کلمات ہیں، وہ بڑے ہی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ نہ ہی تو آپ کی ذات میں غلو کیا جا سکتا ہے، نہ ہی تقصیر، کمی کی شکل میں اعمال برباد ہونے کا ڈر ہے، اور زیادتی کے ضمن میں زیادتی اگر حد سے بڑھ جائے، غلو آ جائے اگر آپ کی تعریف و توصیف میں، تو آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ ایسا غلو مجھ میں نہ کرو جیسے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے غلو کیا، انہیں ابن اللہ قرار دے دیا۔ تو اہل سنہ والجماع کا عقیدہ جو ہے وہ وسط ہے، کہ نبی علیہ السلام کا جو مقام ہے، مقام عالی شان ہے، جو مرتبہ ہے، نہ انہیں ان سے آگے بڑھایا جائے اور نہ ہی نیچے کیا جائے۔ تو آپ خیر الخلق اجمعین ہیں، تمام مخلوق میں اعلیٰ ہیں، خلیل رب العالمین ہیں، صاحب المقام المحمود ہیں، صاحب الحوض ہیں، نبی الرحمہ ہیں، رسول الہدایہ ہیں، ذو الخلق العظیم قرآن نے کہا ہے، وہ شرف الکریم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول، سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت جو صحیح مسلم میں ہے، 2278 نمبر اس کا حدیث کا نمبر ہے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ سید کا معنی سردار کا ہے، مالک کا بھی ہے۔ اور وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے جن سے جو ہے قبر جن کی پھٹے گی اور جو اٹھیں گے وہ میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ شَافٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلا سفارش کرنے والا اور جو سفارش جن کو کرنے کی اجازت ملے گی، وہ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کہتا ہے تو اس میں خبر دیتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ حق ہے اور سچا ہے، اور اس میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ نواسہ یعنی یہ بھی سردار ہے، سید ہے، اور یہ بخاری کے اندر 2704 نمبر حدیث ہے۔ اور انصار کو آپ نے فرمایا، جب سعد ابن معاذ آئے، فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کی طرف استقبال کے لیے۔ یہ بخاری میں 3073 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1768 نمبر حدیث ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو بھی سید کہا کرتے تھے۔ یہ احترام کا صیغہ ہے، احترام اور تقدیر کے لیے۔ تو عمر بن الخطاب نے کہا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کروایا، یعنی بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ بخاری میں 3754 نمبر حدیث ہے۔ تو اب یہ اگر صحابہ آپس میں کہہ سکتے ہیں، آپ کے نواسہ رسول حسن کو کہا آپ نے سید، تو اللہ کے نبی یقیناً اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ انا سید ولد آدم، تو آپ کے سید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جو کہ عبداللہ ابن شخیر سے روایت ہے، یہ ابو داؤد کے اندر ہے، جس کی سند جید ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اسے، 4806 نمبر۔ عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا انت سیدنا، میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو ہم نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، انت سیدنا، فقال السید اللہ، آپ نے کہا سید اللہ ہے۔ قلنا وافضلنا فضلا، ہم سے زیادہ فضیلت والے ہیں، واعظمنا طولا، ہم سے زیادہ شرف والے۔ اور فقال قولوا بقولکم او بعض قولکم، تم اپنی بات کرو
یا اپنی اس بات کا کچھ حصہ کرو. وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں شیطان جو ہے گمراہ نہ کر دے، شیطان اپنی طرف کھینچ نہ لے، غلو کرتے ہوئے اور حد سے بڑھتے ہوئے. یہ آپ نے انہیں ڈرایا. تو سید آپ نے تواضعاً کہا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سرداروں کا سردار ہے، السید المطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن سردار کے معنی میں ہم مخلوق بھی آپس میں یہ لفظ ان کا بھی استعمال کرنا ثابت ہے. تو نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا کہ سیدنا جو ہے اس سے آپ نے انہیں روک دیا ہو، بلکہ صرف آپ نے وہ ڈرایا انہیں کہ یہ اوصاف جو تم میری تعریف میں توصیف میں کر رہے ہو، تو کہیں تمہیں اس کو آگے بڑھا کر غلو تک نہ پہنچ جانا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ مطلق سیادت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو مجھ میں غلو نہ کرو اور مقام ربوبیت تک نہ پہنچاؤ. اور شیخ ابن عثیمین بھی اس سے یہی استنباط کرتے ہیں کہ بل اذن لہم بذالک، انت سیدنا کا لفظ جو استعمال کیا اس وفد نے، قول المفید میں یہ بات کی ذکر کی شیخ ابن عثیمین نے، 258 نمبر صفحہ ہے، کہ بل اذن لہم بذالک، اس کی اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس قول میں، قولو بقولکم او بعد قولکم، لیکن انہیں منع کس سے کیا کہ شیطان تمہیں جو ہے وہ گمراہ نہ کر دے کہ تم جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس میں غلو میری ذات میں اگر کرو تو. اور موسوعہ فقہیہ کے اندر ہے، اجمع المسلمون علی ثبوت السیادۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علمیتہ فی السیادہ، علی علمیتہ فی السیادہ. مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں اور انہیں سید کہا جا سکتا ہے. لیکن سوال اب جو اہم سوال ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا درود جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں یا اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہاں کیا سیدنا کا اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عبادات جو ہے وہ اس میں توقف ہے. جیسے سنت آئے گی، جیسے طریقہ آئے گا، ویسے ہی کہا جائے گا، اور انہی الفاظ پر بندہ کاربند رہے گا جو سنت محمدیہ میں ثابت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو کسی صحابی سے، تابعی سے یہ لفظ سیدنا محمد نہ درود میں ثابت ہے، نہ اذان میں ثابت ہے، اور نہ وہ دعائیں جو آپ نے سکھائی ہیں ان میں یہ سیدنا کا لفظ ان کا کہنا درست ہے. آپ کو خطبے کے اندر آپ کی توصیف میں یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن درود کے اندر جو مندوب ہے یا مستحب ہے یا نماز میں ہے، ان الفاظ پر اکتفا کرنا جو آپ نے سکھایا وہ سب سے افضل ہے. اور یہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے جو نماز کے اندر درود ہے یا باہر درود ہے جو آپ سے ثابت ہے وہی افضل ہے اور وہی کہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، اور آپ کی اتباع میں خیر اور بھلائی ہے. لیکن اپنے عام خطبے کے اندر اپنے آپ کی توصیف میں سیدنا کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، وہ بڑے معروف تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں. اپنی کتاب جو عظیم ان کی کتاب ہے، ان کے اس کے خطبے میں کیا فرمایا، اللہم صلی علی محمد کے بعد آپ نے کیا لفظ استعمال کیا، اللہ نبی علیہ السلام پہ محمد کریم پر درود بھیج، اور کیا کہا، یہ لفظ کہے، کلما ذکرہ الذاکرون، جب بھی ذکر کرنے والے آپ کو ذکر کریں، وکلما غفل عن ذکرہ غافلون، اور جتنے بھی آپ کا ذکر کرنے سے غافل ہو جائیں تو اتنا درود بھیج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ انہوں نے استنباط اس صحیح حدیث سے کیا، سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی کتنی تعداد میں، اپنی مخلوق کی تعداد کی. یہ کہنا کہ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، سبحان اللہ عدد خلقہ، جتنی اللہ کی مخلوق ہے اتنی دفعہ سبحان اللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے ان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں مدح سرائی میں سیدنا کہا جا سکتا ہے، لیکن جو درود ہے اور جو نماز کے اندر ہے اس میں ہمیں اسی درود پہ اکتفا کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. وَمَن يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. فتویٰ لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا
کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو تو اس میں ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہیں؟ تو جواب تھا الامر فیہ سعہ، امر یہ جو ہے یہ لفظ کا کہنا اس میں وسعت ہے، تو جائز ہے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا، کیونکہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ اور لیکن اذان اقامت کے درمیان، اذان میں اقامت میں نماز کے اندر جو درود ہے اس میں یہ سیدنا کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی تشہد کے اندر، جیسے احادیث میں وارد ہے ویسے ہی درود پڑھا جائے گا، اور یہ زیادہ کامل اور بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنی نماز میں یہ لفظ اگر اضافہ کرے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ تو حاشیہ تحفۃ المحتاج میں ہے، جو کتب شافیہ کی کتب میں سے ہے، کہ من الشافیتی بطلان الصلاۃ من زاد لفظ سیدنا، جس نے لفظ سیدنا کا اضافہ کیا اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ پھر کہا وہذا غلط، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ مغنی المحتاج ونقل عن ظاہر المذہب اعتماد عدم استحباب الزیادہ، یعنی استحباب مستحب نہیں ہے یہ کہنا جو درود نماز میں یا اذان میں ہے، جیسے کہ اسن المطالب میں ہے، اور نہ ہی نماز اس کی باطل ہوگی، لیکن افضل اور بہتر کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے درود وہی پڑھا جائے۔ ویسے آپ کی توصیف میں مدح سرائی میں ہم جیسے کہتے ہیں سید الاولین والآخرین ہے، نبی الرحمہ ہے، اور نبی الملحمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں جو ہم کلمات کہتے ہیں اس میں ہم سیدنا کہہ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔